ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ تو ہم نے حرف مدہ شروع کیا تھا لاسٹ ویڈیوز میں، اور ہم نے الف مدہ مکمل کیا ہے۔ اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھا ہے تو آپ ویڈیوز جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم نے کل کی ویڈیو میں یا مدہ شروع کیا تھا اور اس کے بہت بیسک ایگزامپلز دیکھے تھے۔ آج ہم ورڈز میں اگر یا مدہ ہو تو اسے کس طرح پڑھنا ہے وہ دیکھیں گے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ یا مدہ کیا ہوتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، تو اگر یا کے اوپر جزم ہو تو وہ یا ساکن ہو جائے گا۔ جس بھی حرف پر جزم ہو اسے ہم ساکن کہتے ہیں۔ تو یا کے اوپر جزم ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ یا ساکن کہیں گے۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوگا۔ اسے کس طرح پڑھیں گے؟ حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ دال یا زیر دی۔ اب یہاں پر بھی نون کے بعد جو یا ہے وہ ہمارا یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو اسے بھی ہم کیا کریں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دی نی۔ کس طرح پڑھیں گے؟ دی نی۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت جلدی پڑھتے ہیں، جیسے دی نی، یہ غلط ہو جائے گا۔ ہمیں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو یا مدہ جب بھی آئے گا، یا الف مدہ ہو، یا مدہ ہو، واو مدہ ہو، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حرف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، اور حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دی نی۔ صرف ایک الف کے برابر کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ پھر سے دیکھتے ہیں۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دی نی۔ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ فا کے بعد کیا ہے؟ یا ساکن۔ یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے۔ فا کے نیچے زیر ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یا مدہ ہوا۔ اسے بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ فا یا زیر فی، فا یا زیر فی۔ ہا کو نہیں کھینچیں گے، ہا کو جلدی پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے جو متحرک ورڈ ہے اسے ہمیں جلدی پڑھنا ہے، تو یہ متحرک ورڈ ہے۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، فی ہی۔ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، فی ہی۔ اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور بھی ورڈز دیکھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، اری نی۔ دیکھیے یا ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یا ساکن ہوا۔ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یا مدہ ہوا۔ یا مدہ کہیں گے اسے، ٹھیک ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ یا مدہ ہوتا ہے۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون یا زیر نی، نون یا زیر نی، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تو مکمل کس طرح پڑھیں گے؟ ارینی۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ارینی۔ اس طریقے سے۔ کاف زیر کی، تا الف زبر تا۔ دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ الف مدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ الف مدہ ہے۔ الف مدہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پہلے والے حرف پر زبر ہے۔ دیکھیے تا کے اوپر زبر ہے اور الف خالی ہے، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اور تو یہ کیا ہوا؟ الف مدہ ہوا۔ تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی، کتابی۔ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ دیکھیے با یا زیر بی کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ یہ ہمارا یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی اگزامپلس دیکھتے ہیں۔ حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، یہ یا مدہ ہے۔ دیکھیے یہ یا مدہ ہے۔ یا مدہ کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہوا۔ حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ جیم یا زیر جی، با پیش بو، اجیبو، اجیبو۔ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ پھر سے دیکھتے ہیں۔ حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با پیش بو، اجیبو۔ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں الف مدہ ہے، یا مدہ ہے۔
الف مدہ کیوں ہے؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے. دیکھیے واو کے اوپر زبر ہے. اور یا مدہ کیوں ہے؟ یہ یا ساکن ہے. یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یا ساکن ہوا. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ تینوں بھی حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ یا پیش یو، واو الف زبر وا، یو وا، را یا زیر ری، یواری، یواری، اس طریقے سے پڑھیں گے. پھر سے دیکھتے ہیں. یا پیش یو، واو الف زبر وا، یو وا، را یا زیر ری، یواری، یواری، اس طریقے سے پڑھیں گے. ہمیں یہاں پہ الف مدہ اور یا مدہ دونوں کے ایگزامپلس ایک ساتھ دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور بھی ہے، دیکھتے ہیں. میم زبر ما، فا الف زبر فا، یہ الف مدہ ہے. میم زبر ما، فا الف زبر فا، تا یا زیر تی، مفاتی، ہا پیش ہو، مفاتی ہو، مفاتی ہو. دیکھیے صرف الف مدہ اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. دیکھیے یہ یا مدہ ہے. یا مدہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے اور یا سے پہلے زیر ہے تو یہ کیا ہوا؟ یا مدہ ہوا. میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، ہا پیش ہو، مفاتی ہو، مفاتی ہو. ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پر بھی ہمیں الف مدہ یا مدہ دیکھنے کو ملے گا. تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ را الف زبر را، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ٹھیک ہے. زا زیر زی، رازی، کاف یا زیر کی، رازقی، نون زبر نا، رازقینا، رازقینا. دیکھیے کہاں کہاں تھوڑا سا ایک الف کے برابر کہاں کہاں کھینچنا ہے ہمیں؟ یہاں پر کھینچنا ہے اور کاف یا زیر کی یہاں پر کھینچ کر پڑھنا ہے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، کاف یا زیر کی، رازقی، رازقی، نون زبر نا، رازقینا. دیکھیے رازقینا، رازقینا، اس طریقے سے پڑھیں گے. دیکھیے یہ کیا ہے؟ واو. واو کے اوپر حمزہ ہے تو یہ کیا ہوا؟ حمزہ ساکینہ ہے. حمزہ ساکینہ کو کس طرح پڑھنا ہے؟ ہم نے لاسٹ ویڈیوز میں دیکھا ہے. حمزہ ساکینہ کو جھٹکے سے پڑھنا ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ جھٹکے سے پڑھیں گے. اور حمزہ ساکینہ کس کس شکل میں ہو سکتا ہے؟ 3 شکلوں میں نظر آئے گا. واو کی شکل میں، الف کی شکل میں اور یا کی شکل میں. ٹھیک ہے. تو اسے کس طرح کریں گے؟ میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، مو می، نون یا زیر نی، مو منی نی، نون زبر نا، مو منی نا، مو منی نا. دیکھیے یہ کیا ہے؟ یا مدہ ہے. کیوں یا مدہ ہے؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں ہم نے حمزہ ساکنہ دیکھا، یہاں پر ہم نے یا مدہ دیکھا. تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ میم حمزہ پیش مو، جھٹکے سے پڑھیں گے. مو، میم زیر می، مو می، نون یا زیر نی، مو منی، مو منی، نون زبر نا، مو منی نا، مو منی نا. اس طریقے سے پڑھیں گے. دیکھیے یہ الف مدہ ہے. الف مدہ کیوں ہے؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوگا. عین زبر آ، زال الف زبر زا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. زال الف زبر زا، ازا، با یا زیر بی، ازابی. دیکھیے یہ یا مدہ ہے. حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ازابی. عین زبر آ، زال الف زبر زا، ازا، با یا زیر بی، ازابی. اس طریقے سے پڑھیں گے. دیکھیے یہ الف مدہ ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے. تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ تا زبر تا، میم الف زبر ما، تھوڑا سا ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. میم الف زبر ما، سا یا زیر سی، تماسی، لام پیش لو، تماسیلو، تماسیلو. اس طریقے سے پڑھیں گے. تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، سا یا زیر سی، تماسی، لام پیش لو، تماسیلو.
اس طریقے سے. ٹھیک ہے. دیکھیے میم زبر ما، کاف الف زبر کا، یہ الف مدہ ہوا. کاف الف زبر کا، میم زبر ما، کاف الف زبر کا، یہ یا مدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو وہ یا مدہ کہلایا جائے گا. میم زبر ما، کاف الف زبر کا، ما کا، دال یا زیر دی، مکا دی، را پیش رو، مکا دی رو، مکا دی رو. یہاں پر اور یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. الف مدہ کو یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے کیونکہ حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ میم زبر ما، کاف الف زبر کا، مکا، دال یا زیر دی، مکا دی، را پیش رو، مکا دی رو. اس طریقے سے پڑھیں گے. دیکھیے یہاں پہ ایگزامپلز دیا ہے، مطلب مثلاً دیا ہے دینی کا. دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی. اس طریقے سے پڑھیں گے. شکریہ.